حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم اللہ سے زیادہ عقل مند ہو؟ اللہ کے خلاف مت جاؤ۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی اسے بتاتے ہوئے کہ اسے تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ کیا تم اس سے زیادہ عقل مند، علم والے اور رحم کرنے والے ہو؟ کیا تم اللہ سے دور ہو یا نزدیک؟ اگر تم اس سے دور ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم آرام سے بیٹھے ہو؟ فوراً اٹھو اور ان 3 کاموں کے ذریعے اللہ تک پہنچو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں عظیم خیر، حفاظت اور دولت پالو۔ خواہشوں سے پرہیزگاری کرو، ہر مشکل پر صبر اور مخلوق سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ 3 چیزیں کرتے جاؤ جب تک کہ تم اللہ کے قریب نہ پہنچ جاؤ، پھر تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک پاگل خانہ ہے اور اس میں رہنے والے دیوانے ہیں جنہوں نے بیڑیاں اور زنجیریں پہنی ہوئی ہیں۔ ہوس ہماری بیڑی ہے اور گناہ ہماری زنجیر۔ گناہ شہروں اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ ذرا تباہ شدہ جگہوں کو دیکھو، وہاں کے رہنے والوں کے گناہوں نے انہیں برباد کر دیا۔ تم ہر طرح اس کو جاننے کی کوشش کرو جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تم کب تک مالک سے طاقت اور ملکیت کی وجہ سے توجہ پھیرے رہو گے؟ بہت جلد تم دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے اور ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی رکی ہی نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں فرماتے، اے وہ ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کا سینہ چاک کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں میں جان ڈال دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے میرے مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو زبانوں کا چٹخارا جانتے ہیں، اور جب تک زبان پر اس کا مزہ رہتا ہے اسے سنبھال لیتے ہیں، اور جب امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو دینداروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے۔ دنیا کی آرزو رکھنے والے پر تعجب ہے جسے موت ڈھونڈ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اے بنی اسرائیل، جو کچھ مال دنیا تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو، جس طرح اہل دنیا دنیا کو حاصل کر کے دین کے ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل وحشی جانور کی طرح ہیں، جو انہیں اپنے سے مانوس کر لیتا ہے وہ اسی کی طرف جھک جاتے ہیں۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جب تم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہو تو تمہارے اس عمل کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کا ایک بڑا حصہ کھو کر بھی تمہیں غم نہیں ہوتا۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ جتنا ملے اس پر قناعت کرتا ہے۔ جو شخص خود اپنے راز یا برائی کو روکنے میں ناتواں ہے تو وہ دوسرے کا راز روکنے میں زیادہ ناکام رہے گا۔ بے شک وہ عقل مند جو غافل ہے وہ صحیح راستے میں غلطی کر دیتا ہے، لیکن ایک کوشش اور جدوجہد کرنے والا صحیح راستے تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شک تباہیوں میں سے ایک تباہی آخرت کے سامان کو ضائع کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لذتوں کے برے انجام کو جان چکا ہے لیکن پھر بھی پاک دامنی اختیار نہیں کرتا۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ جو کوئی نیک کام کر کے مر جائے تو اس کی بھلائی کی امید رکھو، اور جو شخص کسی برے کام کو کر کر مر جائے تو اس کے بارے میں خوف کھاؤ مگر نا امید مت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے خالص عمل کو آگے بھیج دیا اور نیک عمل کیا، اور ذخیرہ شدہ چیز کو آخرت کے لیے کمایا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں پھر تم لوگوں کو اپنے دونوں کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اسی کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرو، نہ کہ کسی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔ مسلمانوں، قرآن کو مضبوط پکڑو اور اس کو اپنا پیشوا اور ہادی بناؤ، کیونکہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ جو آیتیں اس میں متشابہ ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جو مثالیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان سے نصیحت پکڑو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلند مقام آزمائشوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کیونکہ دنیا کے اچھے اور برے میں تمیز کرے، کھوٹے اور کھرے کو پرکھ کر دیکھے، کسی کو رہنما بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ کدھر جانے والا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دین کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تقوی دین کی بنیاد ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہے مگر ایمان نہیں کھا سکتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کو کسی بیماری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ ماضی بیت گیا اور پیچھے داستان چھوڑ گیا، ہمیں حال میں رہنا ہے اور نئی داستان رقم کرنی ہے۔ جب ہم خود اپنے آپ سے شدید جنگ لڑ رہے ہوں تو دوسروں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ عشق کا سبز باغ جو دائمی ہے اس میں غم اور خوشی کے علاوہ بہت سے میوے ہیں۔ اگر انسان اپنا بت توڑ دے تو پھر ہی بت شکنی کر سکتا ہے، خود کو ختم کر کے ہی حیدری قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، جب ہم موت، قبر اور حساب کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کی کسی چیز سے کیسے آرام پائیں، اور جب ہم ملک الموت کو یاد کرتے ہیں تو اپنے دل کو دنیا کی نعمتوں میں کیسے لگائیں، اور جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو کیسے دنیا میں قرار پکڑیں۔ بس میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ موت کے وقت وہ سکون عطا فرما کہ جس میں عذاب نہ ہو، اور حساب کے وقت وہ راحت عطا فرما جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔